جمعیت علماء اسلام نے 27ویں آئینی ترمیم کو کلیتاً مسترد کر دیا ہے۔ بعض ایسے قوانین پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے یا پاس کیے گئے پر تفصیلی غور کیا گیا۔ پارلیمنٹ میں ہمارے پارلیمانی اراکین نے اس کی مخالفت کی۔ مرکزی مجلس شورا نے اپنے پارلیمانی اراکین کے اس فیصلے اور مخالفت کی توثیق کر دی ہے۔ اس سے پہلے بنیادی مسئلے کو دیکھنا ہے کہ 1 سال قبل 20ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں لائی گئی۔ ماہ 1 ہفتے تک جمعیت علماء اسلام کے ساتھ حکومت کے مذاکرات ہوتے رہے۔ تحریک انصاف رپورٹ تھی، آئینی ترمیم کے حوالے سے پیش رفت سے ان کو آگاہ کرتے رہے، ان کو اعتماد میں لیتے رہے، ان کی تجاویز بھی لیتے رہے اور ان کی تجاویز پر ہم سٹینڈ بھی لیتے رہے اور حکومت کو وہ مطالبات منوانے پر ہم مجبور بھی کرتے رہے۔ ترمیم باہمی مشاورت کے مراحل سے گزری، پارلیمنٹ میں متفقہ منظور ہوئی، کوشش رہی ان میں کوئی ایسی تبدیلی نہ ہو کہ پاکستان کے متفقہ ٹائٹل مجروح ہو جائے۔ 27ویں ترمیم کے دوران ان کا فرض تھا کہ وہ اپوزیشن سے مشاورت کرتی یا کم از کم جمعیت علماء اسلام کہ 26ویں ترمیم ہمارے ساتھ ایک عہد و پیمان تھا، انہوں نے ایک فریق کو اس دفعہ مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ نظر انداز کیوں کیا؟ اس کی وجوہ بالکل واضح ہیں کہ انہوں نے جبری طور پر اراکین کو توڑا پارٹیوں سے اور ایک جعلی اکثریت بنائی۔ یہ پارلیمنٹ کی فطری اور طبعی اکثریت نہ تھی، بلکہ یہ 2/3 اکثریت جبری اور جعلی تھی۔ یہ سب کچھ پارلیمنٹ اور جمہوریت کے اقدار کے خلاف ہوا۔ اس سے حکومت کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا۔ جو قوتیں اس ترمیم کو لانے میں مصر تھیں، ان کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، اور اس طرح عوام میں حکومت کی مقبولیت بڑی تیزی سے گری ہے۔ اس 27ویں ترمیم میں جن چیزوں سے حکومت دستبردار ہوئی تھی، 27ویں ترمیم میں انہوں نے اراکین کے ہاتھ مروڑ کر 2/3 اکثریت بنائی، اور 1 سال پہلے جس کو حکومت نے کہا کہ یہ غلط ہے، ہم دستبردار ہوتے ہیں، آج وہ چیزیں کس طرح صحیح ہو گئیں، آج وہ کس طرح آئین کا تقاضا بن گیا، آج وہ کس طرح جمہوری عمل ٹھہر گیا، جبکہ آپ سب جانتے ہیں
26वीं तरमीम पर हर पाकिस्तानी को हक है कि वो इख्तिलाफ राय करे। अगर उसके जहन में इश्काल है, अगर उसके जहन में इब्हाम है और वो अदालत में जाता है, हम उनके इस हक को सल्ब नहीं कर सकते। चुनांचे लोग गए, ख़ास तौर पर उस तरमीम का जो अदलिया से मुताल्लिक़ था, उस पर लोग कोर्ट में गए और अभी तक वो मामला कोर्ट में ज़ेर समाअत था और दूसरी तरमीम लाकर अब ऐसी पेचीदगियां पैदा की गई कि खुद अदालत को भी समझ में नहीं आ रहा कि उसके बारे में क्या राय कायम करें। उसूली तौर पर जमीयत उलमाए इस्लाम आईनी अदालत के हक में थी, लेकिन पार्लियामान का इत्तिफाक राय हासिल करने के लिए हमने अदालती बेंच पर इत्तिफाक किया था। ये तो जब आईन भी बन रहा था तो उस वक्त भी मुख्तलिफ मामलात पर मुख्तलिफ पार्टियों के मौक़िफ़ मुख्तलिफ थे। उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2/3 अक्सरियत थी, लेकिन उन्होंने आईन साजी में पार्लियामेंट के इत्तिफाक राय को तरजीह दी, छोटे सूबों को राज़ी किया, उनके इत्तिफाक राय के साथ आईन बना। हालांकि वहाँ पर तो कोई हाथ ट्रेनिंग की भी उनको ज़रूरत न थी, एक वाज़ेह 2/3 अक्सरियत थी, लेकिन अपोजिशन को एतमाद में लेना, छोटे सूबों को एतमाद में लेना, हर मकतब फ़िक्र को एतमाद में लेकर आईन बनाना, इसको तरजीह दी गई।